مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو مختلف حوالہ جات اور مختلف ٹاپک کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ آج بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے جو مجھے کلام دیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سے پہلے کہ آج کا ٹاپک ہم اناؤنس کریں، بتائیں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے طور پر ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی بہت سارے لوگ اس کلام کو سن کر برکت پائیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے یہ 3 چیزیں آپ کی دعا کو کمزور کر سکتی ہیں۔ یعنی آج ہم ان 3 چیزوں کو بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی 3 باتیں، ایسی 3 چیزیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہماری دعائیہ زندگی جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، ہماری دعا کمزور ہو سکتی ہے اور اس دعا کا جواب جلدی نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں، بلکہ آپ بھی جو دعا کرنے والے لوگ ہوں گے یہ سوچتے ہوں گے کہ دعا کا جواب جو ہے وہ جلدی نہیں مل رہا، یا اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ آج ہم 3 باتوں کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ وہ کون سی 3 ایسی باتیں ہیں، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہماری دعا کا جواب جلدی جو ہے وہ نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا اپنے بچوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن بعض رویے اور حالتیں ہماری دعا کی تاثیر کو کمزور کر سکتی ہیں، اور ایسی بہت ساری ایسی عادتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسا رویہ ہے کہ جو کیا ہے ہماری دعائیہ زندگی، ہماری دعا کو کمزور کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری دعا سنی نہیں جاتی۔ ہاں، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو پکڑے رکھنا، یعنی جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے، ہم گناہ کو پکڑے رہتے ہیں، ہم اندر ہی اندر دل میں یا خیالوں میں، باتوں میں، رویوں میں ہم جو ہے کئی حالتوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، وہ جو ہماری نیگیٹو عادتیں ہیں، ہمارا نیگیٹو بولنا ہے، ہمارے نیگیٹو رویے ہیں، ہمارا نیگیٹو سوچنا ہے، ہمارا جو ہے نیگیٹو دیکھنا اور جو ہے چھونا اور باقاعدہ طور پر سننا ہے، وہ ہماری دعا کو کیا ہے کمزور کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہر وقت گناہ کی حالت میں رہنا یا گناہ زندگی میں ہونا اور پھر دعا بھی کرنا، تو دعا خدا جو ہے وہ ایسی دعا کا جواب جلدی نہیں دیتا۔ بائبل مقدس میں آیت ہے، میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ زبور کی کتاب اور زبور نمبر 66 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں دل میں بدی ہے، ہم بدی کے ساتھ، ہمارے اندر جو ہے ہمارا رویہ ٹھیک نہیں، ہماری کئی طرح کی حالتیں صحیح نہیں ہیں، ہم باقاعدہ طور پر کیا ہے اپنے رویوں سے جو ہے گناہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ خدا ہماری نہیں سنتا۔ اب کیا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا گناہ گاروں کی سنتا ہی نہیں ہے، لیکن خدا گناہ گاروں کی دعا سنتا ہے جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ دعا سنی نہیں جاتی، دعا ضرور سنی جاتی ہے، خدا دعا کو سنتا ہے، لیکن کیا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے کہ کہیں ہمارے رویوں، ہماری عادتوں اور ہماری جو ہے زندگی کی جو ہماری دنیاوی حالت ہے اس کے اندر کوئی گناہ تو نہیں پایا جاتا۔
کئی بار لوگ دیدہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر ایسی باتیں ہیں جو جیسا کہ جھوٹ بولنا، جیسا کہ گالی دینا، جیسا کہ برا دیکھنا، ایسی چیزیں جو عام ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اور پھر جو ہے ان سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، دعا کرنے سے پہلے ہمیں خدا کے حضور اپنے دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ خداوند مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر، توبہ کرنے کی، پکی توبہ کرنے کے مجھے فضل اور توفیق دے، تاکہ میں کیا ہے تیرے حضور دعا کر سکوں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری کیا ہے، سنتا ہے۔ جیسا کہ ہم زبور 51 کے اندر پڑھتے ہیں کہ داؤد سے گناہ ہو گیا کہ اس نے جو ہے بیرسبا کو دیکھا اور پھر کیا ہے اس سے گناہ ہو گیا، اور میرے عزیزو کیا ہے کہ جب اس کو جو ہے خداوند کے بندہ نے، سیموئیل نبی نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کیا ہے فوراً اقرار کیا، توبہ کی، اور پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور سلنڈر کر دیا، اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ میں نے تیرے گناہ کو کیا ہے معاف کر دیا۔ اب ضرور ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنی زندگی میں، جیسے ہی اس کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، تو اس کو جو ہے توبہ کر کے جو ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو بات ہے، دوسری جو چیز ہے، وہ ایمان کی کیا ہے، کمی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے۔ یعنی جب ہم ایمان سے مانگتے، شک ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، تو خداوند ہماری کیا ہے دعا کا جواب دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بدی، ہماری گناہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو ہم ایمان سے دعا کرنے والے ہوں کہ ہم نے خدا سے جو کچھ مانگا ہے خداوند ہمیں دے دینے میں کیا ہے، قادر ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ موجود ہے، خداوند یسوع جو ہے اس پر ہم اس کو مانتے ہیں۔ خداوند یسوع کو ماننا اور اس پر بھروسہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اور پھر بھروسہ بھی کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو خداوند کیا ہے ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ایمان سے مانگیں اور پھر شک نہ کریں، یعنی بھروسہ ہم رکھیں۔ اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں خدا کے اوپر کہ ہم نے جو کچھ دعا میں مانگا ہے، اور ایمان رکھتے ہیں اور گناہ کا اقرار کر کے دعا کرتے ہیں، ہم جو ہے خدا سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں، تو میرے جسو خداوند ہماری دعا کا کیا ہے، جواب دیتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے، ہم جب نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل میں 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے دار تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میرا خادم کیا ہے شفا پائے گا۔ تو میرے یسوع کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا، یعنی یسوع نے اس کے ایمان کی کیا ہے تعریف کی، اور پھر خداوند نے اسے کہا کہ جا تیرا خادم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اس کا خادم جو ہے اس کے ایمان کے وسیلہ سے ٹھیک ہو گیا، اور اس کے خادم نے شفا پائی۔ اس لیے جو ہے دعاؤں میں خدا پر مکمل بھروسہ رکھنے کی، اور پھر جو ہے اس سے جواب فوراً جو ہے مل جاتا ہے، اور مل جانے کی جو ہے ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیت، یعنی غلط نیت یا خود غرضی کا مقصد جب ہم بائبل میں رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، یعنی کون سا مقصد، کہ ہم نیت اپنی غلط رکھتے ہیں اور خود غرضی سے ہم دعا کرتے ہیں، خود غرضی اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو پھر بھی خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا۔ یعقوب کا خط اس کے 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ یعنی کیا ہے، ہم خود غرضی رکھتے ہیں، ہم جو مانگتے ہیں بری نیت سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ کبھی ہم دعا صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ کیا ہے خدا کی مرضی کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نیت کو صاف رکھنے کی، بلکہ نیت کو صاف رکھنے کا تعلق کیا ہے
ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق مانگتے، پہلی بات کہ ہم کیا ہے کہ ہم توبہ کرتے، گناہ سے چھٹکارا، گناہ میں رہ کر دعا نہیں، بدی میں رہ کر دعا نہیں، چھٹکارا حاصل کر کے دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات ایمان رکھ کے دعا کرتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم صاف نیک نیتی سے، اور جو ہے خود غرضی سے نہیں بلکہ صاف دلی سے، بلکہ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند کیا ہے ہماری سنتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے بھی دعا کی، میں اور آپ تو ایک عام انسان ہے، یسوع مسیح کامل انسان کامل خدا تھے، اس نے دعا کی۔ جب ہم لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 42ویں آیت پہ پڑھتے ہیں تو اس نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا میری نہیں بلکہ کیا ہے تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی اس نے خدا باپ کو یہ بات کہی۔ میرے عزیزو، میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ بات کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنی کھوٹی نیت سے نہیں، اپنی غلط نیت بلکہ خود غرضی کی جو ہے مقصد سے دعا کرنے والے، مانگنے والے نہ ہو، بلکہ ہم کیا ہے ہم جو ہے خدا کی مرضی کو اس میں رکھنے والے ہوں کہ خداوند مجھے یہ چاہیے، یا میں شفا کے لیے، بیماری کے لیے دعا کر رہا ہوں، خداوند مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا مجھے معاف کر، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو شفا دینے میں قادر ہے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر تو شفا دینا چاہتا ہے، جیسے یرمیا کہتا ہے، یرمیا کی وفاداری کو دیکھ کے تو یرمیا کہتا ہے 17ویں باب میں پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو مجھے بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ آج جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بدنیتی سے نہیں، ہمیں غلط نیت سے نہیں، ہمیں خود غرضی کی جو ہے مقصد سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کیا ہے، ہمیں دعا خدا کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے، تاکہ خدا کی مرضی جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا ہے پوری ہو۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا ہے برکت دیتا ہے۔ جیسے یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کے 5 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری کیا ہے سنتا ہے۔ یعنی اس کی مرضی کے مطابق مانگنا ضروری ہے کہ خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور سلامتی میں کیا ہے جواب دیتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر ان 3 باتوں میں کوئی بات آپ کی زندگی میں ہے تو خدا کے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نئے ایمان کے ساتھ دعا جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا مہربان ہے میرے عزیزو، اور وہ اپنے بچوں کی دعاؤں کو، میری آپ کی، ہم سب کی جو دعا مانگتے ہیں اس سے سچے دل سے مانگتے ہیں، سچائی سے مانگتے ہیں، ایمان سے مانگتے ہیں، اور اب صاف دلی سے مانگتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو کیا ہے سنتا ہے۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی پر، اپنے جو ہے دل پر، اپنے خیالوں پر ہم غور کریں، اور پھر جو ہے دعا خداوند سے سچائی سے مانگنے والے ہوں، ان 3 باتوں کو اپنی زندگی سے ہم نکال دینے والے ہوں۔ اور جب ہم ان 3 باتوں پر غور و خوض کرتے ہیں کہ جب یہ 3 باتیں ہماری دعائیہ زندگی کو، ہماری دعا کو کمزور کر رہی ہیں، تو ہم پھر کیا ہے ان تینوں باتوں سے توبہ کرنے والے ہوں، اور نئے ایمان کے ساتھ اور صاف نیتی کے ساتھ، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہم دعا کرنے والے ہوں، تو خداوند ہماری دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ آج یہ 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہیں، اپنے دلوں میں سوچیں۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی دعائیہ زندگی ہے، اور آپ کی زندگی میں اگر یہ 3 باتوں میں ایک بات بھی ہے تو اس کا اقرار کریں، اس سے توبہ کریں، اور خداوند کے حضور سچائی سے، ایمان سے، خوشی سے، بلکہ خداوند کے حضور جو ہے دعا کرنے والے بنے سچائی سے، تاکہ آپ کی دعاؤں کا جواب ملے اور آپ سرفرازی پائیں اور برکت پائیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو ہم جھکائیں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند تو ہماری دعاؤں کو سنتا، سلامتی میں جواب دیتا ہے۔ آج جو 3 باتیں ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھی ہیں، خداوند تو فضل دے کہ خداوند ان 3 باتوں کو ہم اپنے دلوں سے، ذہنوں، سوچوں، خیالوں سے نکال دینے والے ہوں، کیونکہ تیرا کلام سکھاتا ہے، جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں بدی کو اگر اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا، بلکہ یعقوب کہتا ہے کہ جو ہے دعا کرتا، ایمان رکھتا اور شک نہیں کرتا، اس کو کیا ہے
جو کچھ وہ مانگتا ہے ملتا ہے۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم نیک نیتی سے، ہم صاف دلی سے، ہم جو ہے خود غرضی کے مقصد سے نہیں، بلکہ خداوند اپنی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ خداوند تیری مرضی کے مطابق دعائیں کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دعائیں رک نہ جائیں، بلکہ خداوند تو ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ آج کے کلام کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ سننے والوں میں اگر جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، اے خدا بے روزگار ہیں، یا خداوند حالات کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، خداوند ان کی مشکلات کو دور کر، بیمار لوگوں کو شفا دے، بے روزگار لوگوں کو اچھا روزگار مہیا کر یسوع کے نام سے، تاکہ خداوند ان کے پاس روزگار ہو اور وہ خداوند تیری گواہی کا سبب بنے۔ بڑی برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، یہ ویڈیو، یہ خداوند میں خدا کلام تیرے جلال کا سبب بنے، اور اپنے لوگوں کو اس کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، تیرا شکر ہو، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔